عليه وسلم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم. مجھ سے سرکش ہوا تو کھیل بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا تو کھیل بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. گلستہ کو جب پھونک کی ضرورت پڑی، گلستہ کو جب پھونک کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج یوم آزادی 15 اگست کا دن، آج پورے ملک ہندوستان کے اندر یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس یوم آزادی کے دن کو پانے کے لیے کن کن ماں نے اپنے لالوں کو کھو دیا، کن کن علماء کرام کی گردنوں کو تانا گیا. آج میں آپ حضرات کے سامنے ان علماء ہند کی قربانی بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آؤ میں بتاتا چلوں، جب ہندوستان کی ماں کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، اور جب تمہاری گلے میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، تو اس وقت اس ملک کے اندر انگریز کی بغاوت کرنے والا، انگریز کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی مائی کلال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کے خلاف بغاوت کر سکے، جو انگریز کی مخالفت کر سکے. تو دیکھو اس ملک کے اندر انگریز سے سب سے پہلا مقابلہ کرنے والا 22 سال کا نوجوان نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور انگریز کو چیلنج کرتا ہے کہ انگریز سراج الدولہ سے جنگ کرنے کے لیے بنگال کی سرزمین پہ آ جا. نواب سراج الدولہ نے میدان جنگ سجا ڈالا اور نواب سراج الدولہ 50,000 کی لشکر فوج اپنے پیچھے لے کر میدان جنگ میں نکل پڑا. پھر انگریز نے دیکھا کہ اس طرح تو ہم شکست کھا جائیں گے. نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر میر جعفر کو انگریز نے لالچ دیا کہ اے میر جعفر، اگر تو اس میدان میں اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے دے تو ہم تجھے نواب سراج الدولہ کی جگہ ہم تجھے یہاں کا حاکم و بادشاہ بنا دیں گے. وہ میر جعفر غداری کر کے انگریز کے قافلے میں کود جاتا ہے اور نواب سراج الدولہ لڑتے لڑتے جام شہادت پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی سرزمین سے جو میسور کی دھرتی سے جس کو ہم فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ شیر ہند اسد الہند کھڑا ہوتا ہے، انگریز کی بغاوت کرتا ہے. انگریز کی بغاوت کرنے کے لیے، انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریز کو چیلنج کرتا ہے کہ انگریز فتح علی خان سے مقابلہ کر. اور ٹیپو سلطان نے نہ جانے کتنے انگریزوں کو کاٹا، نہ جانے کتنے انگریزوں کو جہنم رسید کی. انگریز کی ناک میں ٹیپو سلطان رحم اللہ علیہ ایک توپ بن گیا تھا. انگریز کی گردن میں انگریز پریشان آ چکا تھا. انگریز نے کہا کہ ہم نے اسے حکومت کا لالچ دے دیا، اسے زمین کا لالچ دے دیا، مگر یہ ہمارے قبضے میں آنے والا نہیں ہے. اس کی ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو نواب سراج الدولہ کے ساتھ کیا گیا تھا. نواب سراج الدولہ کے ساتھ کیا گیا تھا. اب ٹیپو سلطان کا وزیر میر صادق، اب انگریز نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھا. میر صادق بھی غداری کر کے انگریز کے پالے میں کود جاتا ہے اور ٹیپو سلطان علی الرحمہ شہید ہو جاتا ہے. اب ہندوستان کے اندر سنسناہٹ پھیل گئی تھی، ہندوستان کے اندر ایک خاموشی چھا گئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے علماء ہند موجود تھے، علماء دیوبند اور علماء ہند، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی. اس ملک کی سرزمین پہ پلنے والا ایک مائیکل آل دہلی سے اٹھتا ہے جس
کو لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبد العزیز کھڑا ہوتا ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان سے انگریز کو نکال دیا جائے. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور علماء دیوبند اس انگریز کی مخالفت کرنے کے لیے، انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء ہند کو سپروں کی کھالوں میں بھر کر جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. رب کعبہ کی قسم علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے اوپر سے نشانہ بنایا گیا. اللہ کی قسم ہاتھوں پہ کھڑا کر کے علماء کرام کو اوپر سے درختوں سے باندھ دیا جاتا اور ہاتھوں کو چلایا جاتا. اس طرح علماء کرام کو پھانسی آ جاتی تھی. لاہور کی شاہی جامع مسجد کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا بندہ بنایا تھا جس میں روزانہ 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سرزمین ہند کو علماء دین کی خون سے دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوتا. آج ان علماء کرام کو غدار وطن کہا جاتا ہے. آؤ میں تمہیں ان کا بتانے چلوں کہ ان علماء کا تعلق